اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ طلاق کے معاملات چل رہے تھے، آج کی آیات میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی ہو اس کی عدت 3 حیض تک ہوتی ہے، یا اگر جس کے پیریڈز نارمل نہ ہوں تو 3 چاند، 3 مہینے۔ اور جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے۔ عدت کا لفظی معنی ہوتا ہے شمار کرنے کے، اور شریعت میں عدت اس مدت انتظار کو کہا جاتا ہے کہ جو نکاح کے ختم ہونے کے بعد شریعت نے مقرر کی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے عدت مقرر نہیں تھی۔ سب سے پہلے طلاق دی ہوئی عورت کی عدت کا حکم انہی کی طلاق کے بعد نازل ہوا تھا۔ تفسیر ابن کثیر اور اسباب نزول میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو فرمایا ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے نہیں ہے حلال ان یکتمنا، یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس چیز کو جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمننا، کہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے چیز جائز نہیں کہ اگر وہ امید سے ہیں، مطلب اگر عورت نے کنسیو کر لیا ہے تو وہ اس چیز کو اپنے شوہر سے چھپائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامند احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کی، فی ذالک، اس میں یعنی عدت کے اندر، یعنی اگر عدت کے اندر کے دوران رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ دی ہو۔ اب وہ بائنہ ہو گئی، اور اب اس عورت کو روکنے کا بھی اختیار نہیں، اور نئے سرے سے نکاح کریں تو اکٹھے ہونے کی گنجائش ہے۔ لیکن دوبارہ سے لٹائے جانے، یعنی دوبارہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا کہ ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، یعنی یہ نہیں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں عورت کو اس لیے واپس لے آؤں کہ وہ کہیں اور نکاح نہ کر سکے، یا میں اس کو زیادہ تنگ کر سکوں پہلے سے زیادہ، اور اگر عورت کو تکلیف دینے کی، تنگ کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کریں گے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے کہ مثل الذی علیہن، کہ ان کے حقوق کے مثل جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، بالمعروفی، اندھگی کے ساتھ، کہ کچھ حق عورتوں کے ذمہ بھی ہیں، کہ خامند کا حق ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، گھر کی، بچوں کی۔ تو مرد کے بھی ذمہ ہے کہ وہ پھر اس کو نانفقہ مہیا کرے، رہائش، لباس اور اس کے ہر طرح کے اخراجات کو برداشت کرے۔ تو دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر حق ہے اور مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کو، علیہن، ان پر، یعنی عورتوں پر، درجہ، ایک درجہ حاصل ہے یا ایک برتری حاصل ہے۔ شادی سے پہلے مرد اور عورت دونوں برابری کی سطح پر ہوتے ہیں، ان کا برابری کا حق ہے، مگر شادی کے بعد مرد حاکم ہے، جیسے سورہ نساء میں بھی کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس میں یہ بات کھل کر سورہ نساء میں آ جائے گی۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو حق بھی اتنا زیادہ ہی ہوگا، کہ مرد اپنے تو ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ عورت اس کی تابع رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ اوپر دیا ہے، تو یہ درجہ اس کو اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ملا ہے۔ آگے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، کہ ان 2 کے بعد حق ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روکنا اندھگی کے ساتھ، اور تصریح، یا چھوڑ دو، بِإِحْسَان، اندھگی کے ساتھ، کہ نیکی کے ساتھ اس کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ کی نیت اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی ہو، تنگ کرنے کے لیے اس کو آپ واپس اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہاں مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما، اس چیز میں سے، آتیتموہن، جو تم نے ان عورتوں کو دیا، شیئن، کچھ بھی، یعنی مہر یا کوئی ہدیے کے تحفتاً کوئی چیز دی تھی، تو طلاق کے بعد مرد کو واپس نہیں لے سکتے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ اگر میاں بیوی خوف کرے، اللہ یہ کہ نہ یقیما، وہ قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر
تمہیں خوف ہو، یعنی اگر ان دونوں کے جو وارث ہیں ان کو بھی اس چیز کا خوف ہو کہ اللہ یقیمہ، یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، تو فلا جناح، تو بس نہیں ہے گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، کہ اس چیز میں کہ عورت اگر فدیہ دے کر مرد سے طلاق لے، یہ کہ اگر دونوں کا مزاج آپس میں نہیں مل رہا، کسی وجہ سے نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور گھر کے معاملات بہترین طریقے سے جاری نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ یہ جھگڑا صرف میاں بیوی کا نہیں بلکہ کئی نسلوں تک یہ چیز جاتی ہے، بچوں تک، دو خاندان کے افراد تک، تو اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ فتنہ فساد آپس میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو پھر عورت خلا کا حق بھی رکھتی ہے، اور خلا میں اس کو پھر اگر کچھ دینا پڑتا ہے، جب وہ اپنا مہر واپس کرے یا کوئی چیز اگر مرد نے دی تھی تو وہ دے کر مرد سے خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، تو بہت ذہین اور بہت مقرر تھے، لیکن شکل و صورت کے تھوڑے سے کم تھے، جبکہ جو ان کی بیوی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا خامن بہت اچھا ہے، لیکن جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے کرہت آتی ہے، جس سے میرے ایمان پر زد پڑے گی، تو لہٰذا مجھے طلاق دلوا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ جو اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا تو کیا تم واپس کر دو گی؟ تو حضرت ثابت کی بیوی نے کہا کہ میں وہ باغ بھی دے دوں گی اور مزید بھی دے دوں گی۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما زیادۃ فلا، کہ بہرحال زیادہ دینا درست نہیں۔ اسی حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہ ہے کہ جو مہر دیا ہے اس سے زیادہ نہ لے، یعنی اگر اپنا عورت مہر چھوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کی وہ عورت سے ڈیمانڈ نہ کرے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعدی، اور جس نے تجاوز کیا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک، بس یہی لوگ، هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ فان طلقها، بس اب ذکر ہے کہ اگر عورت دوسری جگہ نکاح کرتی ہے اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، فلا جناح علیہما، بس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا، یہ کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو یقین ہو کہ ان یقیما، وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ دل کا، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعلمون کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، لیکن کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے عربی میں، تو یہاں پر ہم ترجمہ پڑھیں گے جو جاننا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پہنچیں اجلہن، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس تم ان کو روکو، یعنی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو دوران عدت بھی ان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن بمعروف، عمدہ طریقے سے، او سریحوہن، یا ان کو چھوڑ دو، بمعروف، تو بھی عمدہ طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان کو، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، کہ تاکہ تم تجاوز کرو، ومن یفعل، اور جو یہ کرے گا، فقد ظلم نفسہ، بس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ کہ اگر عورت کہیں اور نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد کسی حالات کی وجہ سے وہاں بھی اس کی نہیں نبھ سکتی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ، یا وہ شوہر مر جاتا ہے، تو وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے دوبارہ، لیکن سابقہ شوہر کو بھی اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اس لیے اس کو دوبارہ نکاح میں لے کر آئے کہ وہ اس کو پہلے سے زیادہ تکلیف دے یا اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حلالہ آج کل لوگوں نے کچھ علماء نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، حلالہ کرنا اور کروانا دونوں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ کہ اب پہلے شوہر کو قانون تو اجازت دے رہا ہے، مذہب بھی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس نے پھر اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں پر شریعت میں حکم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر تقوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزواً، مذاق اور کھیل، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، ظاہری بھی، باطنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جتنا ہم ان کو یاد کریں کم ہے۔ وما انزل علیکم، اور جو نازل کیا اللہ نے تم پر، من الکتابی، کتاب میں سے،
والحکمتی اور حکمت، یہاں حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ یعظکم بہ، اور اللہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، یعنی اپنی ان نعمتوں کے ساتھ، حدیث قرآن کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، تمہارا ظاہر باطن، تمہارا ارادہ نیت، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ درجے میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ اس چیز کو آج کل کی بچیاں تھوڑا سا پسند نہیں کرتی، اور نظریہ مساوات مرد و زن ان کو غلط لگتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ نظریہ ایک مسلمان امت کا نہیں ہو سکتا، یہ مغرب سے ہمیں چیز دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح کی سوچ آج کی بچیاں اپناتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مرد جو ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ ہندوؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے وہ عورتوں کے اس طرح سے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ عورت تابع ہونے کو راضی نہیں، مرد ان کو ان کے حقوق دینے کو راضی نہیں۔ کہ اگر مرد کو پتہ ہو کہ میرا عورت پر کیا حق ہے، کہ میں نے اس کی کیا کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو کبھی بھی وہ عورت کو ذلیل نہیں کرے گا۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو جب کوئی مرد عورت کو اس کے حقوق پورے دے گا، اس کو وہ عزت دے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہی، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام بنایا، جب مرد اس کو تسلیم کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت مرد کی فرمانبرداری نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور ایک دوسرے کے حق ہم ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔